تمام ادیان کا مشترکہ اصول کیا ہے اور اسلام کا سب سے اہم اصول کیا ہے، اور کیا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ماننے والے بھی نجات پا سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 62 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور یہود و نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں جزا اور اجر ہے، اور ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ یہ تھی اس آیہ مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں تفسیر جامع البیان کے حوالے سے یوں نقل ہوا ہے، سلمان فارسی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، میرے دوست جو اہل ایمان اور نمازی تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا سکتے، تو قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہاں پر موجود افراد میں سے ایک نے کہا، وہ سب جہنمی ہیں، لیکن اسی وقت یہ آیت آ گئی، گزشتہ ادیان کے ماننے والے اگر اپنے زمانے کے مطابق فرائض اور احکام الہی پر عمل کر چکے ہیں تو انہیں اجر ملے گا۔ البتہ یہ آیت یہودیت اور عیسائیت پر باقی رہنے کے لیے بہانہ اور دستاویز قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایک تو قرآن نے یا اہل الکتاب کہہ کر خود انہیں اسلام کی دعوت دی ہے، دوسرے انہیں تنبیہ کی ہے کہ اگر جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے گئے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ آل عمران آیت نمبر 85۔ الذین ہادو سے مراد یہودی ہیں، ان کا یہ نام یا یہودیوں کی توبہ کے اظہار کی وجہ سے ہے کہ جیسے انا ہدنا الیکا سورہ اعراف آیت نمبر 156، یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب یہود کے نام سے منسوب ہے۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، ان کا یہ نام شاید اس لیے ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری، کون ہے میرا مددگار، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا نحن انصار اللہ سورہ صف آیت نمبر 14۔ یا پھر ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ علاقہ ناصریہ جو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھا، وہاں رہائش پذیر تھے۔ صابئین انہیں کہا جاتا ہے جو خود کو جناب یحییٰ کے پیروکار جانتے تھے۔ یہ لوگ ستاروں کے بارے میں قائل ہیں کہ ان کے پاس تدبیر کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اس گروہ کا نام سورہ بقرہ، مائدہ اور حج میں یہود، نصارہ، مجوسی اور مشرکوں کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔
سورہ مائدہ آیت نمبر 69، سورہ حج آیت نمبر 17۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سابئینان 4 گروہوں کے علاوہ ایک گروہ کے طور پر موجود تھے۔ اس گروہ کے لوگوں کو اور اس آئین اور دین کے ماننے والوں کو بھی دوسرے اہل کتاب کی طرح اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ اپنے خاص اعتقادات کی وجہ سے بہت کم پیروکار رکھتے ہیں اور ان کے یہاں اپنے دین کی تبلیغ کا رواج نہیں ہے۔ زیادہ تر ندی، نالوں اور دریاؤں کے کنارے پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، گوشہ گیر اور عام معاشرے سے کٹ کر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں کئی ایک غسل ہیں جو کہ گرمیوں سردیوں میں کسی بہتے ہوئے پانی میں انجام دینا ضروری ہے۔ آج بھی اس گروہ کے تقریباً 5000 افراد صوبہ خوزستان ایران کی ندی کارون کے کنارے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی صوبے کے دوسرے شہروں میں بھی کچھ مختصر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح عراق میں نہر دجلہ کے کنارے بھی تقریباً 8000 لوگ اسی گروہ کے ہیں جو وہاں رہائش پذیر ہیں۔ دجلہ کے قریبی شہروں میں بھی اس گروہ کے کچھ مختصر افراد رہتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام آسمانی ادیان کے کچھ مشترک اصول ہیں۔ الف، توحید، بے، معاد، جیم، نیک اعمال کی انجام دہی۔ نمبر 2، توحید کے بعد سب سے اہم اصول معاد یعنی قیامت ہے۔ نمبر 3، دوسرے ادیان کے ماننے والے خواہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد اسلام سے بے خبری کی بنیاد پر اگر اپنے دین پر ایمان رکھتے ہوں اور نیک اعمال انجام دیتے ہوں، اسلام سے بے خبر رہنے میں ان کا کوئی قصور نہ ہو تو وہ اہل نجات میں سے ہیں۔ نمبر 4، انسان صرف خداوند پر ایمان، آخرت کی امید اور نیک اعمال کی انجام دہی کی وجہ سے سکون پاتا ہے۔ نمبر 5، انسان کی خوشبختی اور عزت اس کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے، اس کے ظاہری ناموں مسلمان، یہودی، عیسائی یا سابئی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ تمام ادیان کے مشترکہ اصول توحید، قیامت اور نیک اعمال کی انجام دہی، اور اسلام کا سب سے اہم اصول توحید ہے اور اس کے بعد سب سے اہم اصول قیامت ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دین کے ماننے والے بے خبر ہوں اور نیک کام انجام دیتے رہیں تو وہ اہل نجات ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔